ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم کیتھرین مینسفیلڈ کی جس شارٹ سٹوری کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے دا فلائی، اس کا مطلب ہے مکھی۔ یہ شارٹ سٹوری 1922 میں لکھی گئی اور اسی سال پبلش ہوئی۔ اس میں ہمیں تھرڈ پرسن پوائنٹ آف ویو ملتا ہے۔ اس کی سمری میں یہ بیان کیا گیا ہے، ایک بوڑھا شخص جس کا نام مسٹر ووڈی فیلڈ ہے، وہ اپنے دوست کے ساتھ باس ڈیسک کے سامنے ایک گرین لیدر آرم چیئر پر بیٹھا ہے اور اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے وہ یوں دیکھتا ہے جیسا کہ پرام میں لیٹا ہوا ایک بچہ باہر کی طرف دیکھتا ہے۔ یہاں پر ایک سیملی یوز کی گئی ہے، یعنی مسٹر ووڈی فیلڈ کو پرام میں لیٹے ہوئے ایک بچے کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے۔ یہ دونوں دوست آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اب ان کی گفتگو ختم ہو گئی ہے اور آفس سے واپس جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اکثر آفس آ جایا کرتا ہے کیونکہ اس کا گھر جانے کو دل نہیں کرتا۔ اس کی بیوی اسے گھر میں مقید رکھتی ہے، صرف اسے ٹیوزڈے کو باہر جانے کی اجازت ملتی ہے۔ ٹیوزڈے کو وہ اچھا لباس پہن کر شہر میں گھومتا ہے اور اس کی بیوی اور بیٹیاں یہ تصور ہی نہیں کر سکتی کہ وہ وہاں کیا کرتا ہوگا۔ آفس میں آ کر مسٹر ووڈی فیلڈ اپنے آفیسر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اسموکنگ کرتا ہے۔ اس کا باس عمر میں اس سے 5 سال بڑا ہے۔ باس کو اپنے اس آفس پر بڑا فخر ہے کیونکہ مسٹر ووڈی فیلڈ اس کی اکثر تعریف کر دیا کرتا ہے۔ اس کے آفس میں خوبصورت قسم کا فرنیچر پڑا ہے۔ فرش پر سرخ رنگ کا قالین بچھا ہے جس کے اوپر سفید رنگ کے دائرے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کا ایک ہیٹر بھی کمرے کو گرم کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ 6 سال پہلے اس آفس میں ایک تصویر لگا دی گئی تھی جس میں ایک جوان آدمی یونیفارم پہنے ہوئے کھڑا ہے۔ مسٹر ووڈی فیلڈ اپنے باس کو وسکی سرو کرتا ہے اور اسے کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ پھر اسے کچھ دیر بعد یاد آتا ہے اور وہ اپنے باس کو بتاتا ہے کہ اس کی بیٹیاں پچھلے ہفتے بیلجیم گئی تھیں اور وہاں وہ ریگی کی قبر پر بھی گئی تھیں، اور وہیں اس کے باس کے بیٹے کی بھی قبر تھی، اس قبر پر بھی وہ گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ بوڑھے ووڈی فیلڈ نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا ہے، لیکن اس کے باس نے اس بات پر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے اپنی آنکھوں کو ہلکا سا جھپک دیا جس سے مسٹر ووڈی فیلڈ کو اندازہ ہو گیا کہ باس نے اپنے بیٹے کی قبر کے متعلق سن لیا ہے۔ اس کے بعد بات کو جاری رکھتے ہوئے مسٹر ووڈی فیلڈ بتاتا ہے کہ اس کی بیٹیاں وہاں جا کر بہت خوش ہوئی تھیں کیونکہ اس قبرستان میں بہت ہی خوبصورت قسم کے باغات تھے اور مختلف قسم کے پھول قبروں پر لگائے گئے تھے۔ اس کے بعد بات کا موضوع بدلنے کے لیے مسٹر ووڈی فیلڈ باس کو بتاتا ہے کہ اس کی بیٹیوں کو جو جیم ملا تھا اس کے لیے انہیں جسٹ 10 فرانکس پے کرنے پڑے تھے۔ یہ بہت ہی کم جیم دیا گیا تھا اور اس کا ایک جار اس کی بیٹی جرٹروڈ اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ اس پر باس ذرا چلا کر بولا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر ووڈی فیلڈ گھبرا گیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر تک باس وہیں بیٹھا رہا اور وہ کسی بھی چیز کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس آفس کا ایک پیسنجر تھا جس کے بالوں کی رنگت گرے ہو چکی تھی، وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام میسی تھا۔ اسے باس نے کہا کہ تقریباً آدھے گھنٹے سے میں نے کسی کو یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا، تو میری بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ اس پر وہ میسنجر کہتا ہے جی جناب، بالکل ٹھیک کہا۔ اس کے بعد وہ باس کے کہنے پر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ باس بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک دفعہ رو لے۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسا کہ اس کے بیٹے کی قبر پھٹ گئی ہو اور ووڈی فیلڈ کی بیٹیاں اسے قبر میں لیٹے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ اگرچہ اس واقعہ کو گزرے 6 برس ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی یہ واقعہ اس کے ذہن میں بالکل تازہ تھا۔ اس کا وہ اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش کے بعد باس نے جتنا بھی کام کیا صرف اپنے بیٹے کے لیے ہی کیا تھا، بلکہ اس کی پیدائش کے بعد باس کی زندگی میں کوئی اور مقصد رہ ہی نہیں گیا تھا۔ اس کا بیٹا جنگ سے 1 سال پہلے ہی جو آفس میں رسیوں کا کام سیکھ رہا تھا، ہر صبح یہ دونوں باپ بیٹا کام شروع کر دیتے، ایک ہی ٹرین پر واپس جایا کرتے تھے، اور بیٹے کی کامیابی پر باپ نے بہت سے لوگوں سے بہت سی مبارکباد بھی وصول کی تھی۔ پھر ایک ایسا دن آیا
کہ میسی جو کہ اس آفس کا میسنجر تھا اس نے باس کو ایک ٹیلیگرام تھما دیا جس میں وہ پورے کا پورا معاملہ بیان کیا گیا تھا کہ کس طرح سے اس کے بیٹے کا سر مکمل طور پر ڈیمیج ہو گیا ہے۔ یہ تمام واقعات کو سوچنے کے بعد باس اٹھا اور اس نے تصویر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اگرچہ یہ تصویر باس کی فیورٹ تصویر نہیں تھی کیونکہ اس پر اس کے بیٹے کے تاثرات بالکل غیر فطری تھے۔ حقیقی زندگی میں اس کا بیٹا اس طرح کا دکھائی نہیں دیتا تھا جس طرح کا وہ تصویر پر دکھائی دے رہا تھا۔ جب باس تصویر کو دیکھنے کے لیے اٹھا تو اس کی انک پاٹ کھلی تھی اور اس میں ایک مکھی گر گئی۔ وہ مکھی بار بار اس انک پاٹ میں سے نکلنے کی کوشش کرتی لیکن بار بار اس میں گر جاتی تھی کیونکہ انک پاٹ کی جو دیواریں تھیں ان میں پھسلن تھی۔ باس کو اس مکھی پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنے پین کی نب کے ساتھ اس مکھی کو پاٹ میں سے نکالا اور اسے ایک بلاٹنگ پیپر پر رکھ دیا۔ مکھی اس پر بہت زیادہ خوش تھی کہ اسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ اب وہ اڑنے کی تیاری کرنے لگی۔ اچانک باس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے پین کو انک پاٹ میں ڈپ کیا اور سیاہی کا ایک بہت بڑا قطرہ اس مکھی کے اوپر پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ اڑنے لگی تو اس کے پروں پر وہ سیاہی گر گئی، اس وجہ سے وہ اڑنے سے قاصر رہی۔ باس بار بار اس پر سیاہی کے قطرے پھینکتا رہا حتیٰ کہ اڑنے کی کوشش میں وہ ناکام ہوتی رہی اور آخر کار وہیں وہ مر گئی۔ باس نے پیپر نائف کے ساتھ اس مکھی کو اٹھایا اور اسے باسکٹ میں پھینک دیا۔ پھر اس نے بیل دی۔ جیسے ہی میسی داخل ہوا اس نے اسے کہا کہ اسے ایک اور بلاٹنگ پیپر لا دے۔ پھر اس نے اپنا رومال نکالا اور اسے اپنی کالر کے نیچے رکھ لیا۔ اس مکھی کے مرنے سے اسے ایک عجیب قسم کا سکون محسوس ہوا اور اپنی پوری زندگی میں اس نے اس واقعہ کو دوبارہ یاد بھی نہیں کیا۔ یہاں پر یہ شارٹ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کے تھیم کو دیکھیں تو اس میں وار کا تھیم ملتا ہے، ڈیتھ کا تھیم ملتا ہے اور اس ڈیتھ کی وجہ سے جو اس کی فیملی والوں کو دکھ اور گریف ملتا ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مورننگ یعنی کسی کی ڈیتھ پر جو ماتم کیا جاتا ہے اس کا تھیم ملتا ہے اور اینڈ پر ہمیں فارگیٹنگ کا تھیم ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنا بھی دکھ آ جائے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دکھ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت سیریس لیتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ لیکچر ختم ہوا۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔